السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اذا جب، وقعت الواقعۃ واقعہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی واقعہ سے مراد قیامت کا واقعہ۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایک تہ و بالا کر دینے والی چیز ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کے رہ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فاصحاب المیمنۃ، دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمۃ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، اور کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ اولئک المقربون، وہ ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں برے باغ میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، اور شروع کے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ شروع کے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، شروع کے مطلب قدیم جو زمانے ہیں اس میں انبیاء کرام کی کثرت زیادہ ہوگی، تو بعد کے زمانوں میں ان کے درجے کے لوگ کم ہوں گے۔ اعلیٰ سرور موضونۃ، اور وہ اپنے نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ہوں گے۔ متکئین متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کی جو نشستیں ہیں وہ سونے سے بنی ہوئی ہوں گی، جیسے بادشاہوں کی کرسیاں سونے کی ہوتی تھی، تو ان کی بھی نشستیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہیں السابقون السابقون، اور مقرب، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس جو آئیں گے نا لڑکے، خدام جو ہوں گے، جو گردش کر رہے ہوں گے، خادم جو ہوں گے، وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، جگ اور جام لے کر آئیں گے۔ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اب وہ جو جام ہے یعنی وہ جو شراب ہے، اس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل لے کر آئیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان پرندوں کا گوشت جن کو یہ پسند کریں گے، جن کو یہ چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔
कअम्साल लिलुलुइल मकनून, ऐसी ऐसी हूरें जैसे कि छुपा कर रखे गए मोती। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके कामों का जो वो करते थे। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा, जन्नत में वो कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हाँ जो भी वो बात सुनेंगे वो सलामती ही सलामती की होगी। अब यहाँ पर जन्नत की जहाँ इतनी नेमतें गिनवाई गई हैं, वहां पर एक नेमत ये भी है कि जन्नत में कोई बेहुदा बात सुनने को नहीं मिलेगी, लग फजूल बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक नेमत है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखें इर्द गिर्द के माहौल में जो बहुत ही सलीमुल फितरत लोग होते हैं, वो ऐसे माहौल को पसंद नहीं करते जहाँ पर फजूल गोई हो रही हो, खामखा शोर शराबा हो रहा हो। मतलब जो बहुत ज्यादा नफीस किस्म के मिजाज रखते हैं ना, तो उनका माहौल जो है वो भी नफीस होता है। तो अगर उन्हें वो नफासत वाला माहौल ना मिले ना, तो वो तंग होते हैं, फजूल बातों से उनका दिल तंग होता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नत में ये भी एक नेमत होगी कि वहां कोई फजूल बात सुनने को, बेहुदा गुई और लग़्व बातें, गुनाह की बातें नहीं सुनने को मिलेंगी। ये है पहला गिरोह। तीन गिरोह में अल्लाह ने बताया ना कि तीन गिरोह में तुम तकसीम हो जाओगे। पहला गिरोह जो मुकर्रबीन का गिरोह है, ये उनका तज़किरा था। अब दूसरा गिरोह है दाएं हाथ वाले। व असहाबुल यमीनी मा असहाबुल यमीन, और वो जो दाएं हाथ वाले होंगे, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का। फी सिदर मखजूद, वो कांटों से पाक जो बेरियां हैं उनके सायों में होंगे। व तलहि मंजूद, और ऊपर तले लदे हुए केले के दरख्त। व जिल्ल ममदूद, और दूर तक फैले हुए लंबे साए। व माइन मस्कूब, और बहते हुए पानी। व फाकिहतिन कसीरतिन, और ढेर सारे फल। ला मकतूवतिन वला ममनुआ, ना वो कभी फल खत्म होंगे और ना उनको कभी उनसे रोक टोक होगी। व फुरुशिम मरफुआ, और ऊंचे रखे हुए फर्शों में। इन्ना अनशअना हुन्ना फजालना हुन्ना अबकारन, चुनाचे हमने उनको, ये जो औरतें वहां पर होंगी, हमने उनको नई उठान दी है। और चुनाचे हमने उन्हें कंवारियां बनाया है। उरुबन अतराबा, शोहरों से मोहब्बत से भरी हुई। ले असहाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों के लिए, सब कुछ ये दाएं हाथ वालों के लिए है। सुल्लत मिनल अव्वलीन, ये जो लोग होंगे ये पहलों से भी कसरत में तादाद में होंगे। वसुल्लत मिनल आखिरीन, बहुत से बाद वाले जो हैं वो भी इनसे कसरत में होंगे। मतलब ये कि इनके इस दर्जे के जो मोमिन हैं, पिछले जमाने के लोगों में भी कसरत है और बाद के जमानों में भी इनकी कसरत है। तो जो पहला कैटेगरी थी मुकर्रबीन की, वो बाद के लोगों में कम में तादाद में, और पहले लोगों में ज्यादा हैं, क्योंकि जो जो नया आगे जमाना आता जाता है तो वो खुसूसियात, वो चीजें कम हो जाती हैं। वो अल्लाह ताला के जो खास बंदों की खुसूसियत हैं वो कम होती जाती हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा का जमाना आया, अब वो सहाबा के जमानों में जो नेकी का और तकवा का मयार था, अब आपके जमाने को आप देखें तो वो उसका अशर उशीर भी नहीं है, कि यानी कम होता जा रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये जो हैं यमीन दाएं हाथ वाले, ये पहले जमानों में भी इनकी तादाद ज्यादा होगी, बाद के जमानों में भी ज्यादा होगी। व असहाबु शिमाली मा असहाबु शिमाल, तीसरा गिरोह जो है बाएं हाथ वाले हैं। और क्या बताएं कि बाएं हाथ वाले क्या हैं। फी समूमिन व हमीमिन व जिल्लिन यहमून, वो तपती हुई लू में होंगे और खौलते हुए पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में। ला बारिदिन वला करीम, वो साया ना ठंडा होगा ना कोई फायदा पहुंचाने वाला होगा। इन्नहुम कानू कब्ल ज़ालिका मुतरफीन, इससे पहले ये लोग बड़े ऐश में थे। वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अजीम, और ये बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहते थे। वकानू यकूलून, और कहा करते थे, आइजा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और मट्टी हो जाएंगे, वइजामन, और हड्डियां बन जाएंगे, आ इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम दोबारा लौटाए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अब आबा उनल अव्वलून, और क्या हमारे बाप दादे पहले भी
قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین بے شک پہلے اور آخر لمجموعون البتہ جمع کر لیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں ثم پھر انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں لآکلون من شجر من زقوم تمہیں ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے فمالئون منہ البطون بس اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے فشاربون علیہ من الحمیم پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا فشاربون شرب الہیم اور یہ پینا بھی اس طرح ہوگا جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پانی پیتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی کھولتا ہوا پانی پی تو کوئی سکتا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ جل جل کے اتنے زیادہ پیاسے ہو چکے ہوں گے تو اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی تھی استسقاء کی بیماری کہ وہ استسقاء کی بیماری والے جو اونٹ ہوتے تھے وہ بہت زیادہ پانی پیتے تھے اور پیتے ہی چلے جاتے تھے ان کے پیٹ اتنے اتنے پھول جاتے تھے پانی پی کر تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کھولتے ہوئے پانی کو ایسے پئیں گے جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں نحن نخلق یہ تمہاری مہمانی ہوگی اس دن کی نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من عذاب جہنم آمین ثم آمین اللہ پاک فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون بھلا تم یہ تو دیکھو کہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا اس نطفے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے علی ان نبدل امثالکم اور اس بات پہ کہ ہمیں اس بات سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو بدل دیں وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں پھر کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے پھر کیوں سبق نہیں لیتے یعنی کہ پہلی پیدائش کا تمہیں پتہ ہے کہ تنہا اللہ کے سوا کسی کا دخل نہیں ہے اس کے پیدا کرنے میں تو پھر دوبارہ زندہ ہونے میں کیا رکاوٹ ہے افرائی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور تمہیں پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیوں سبق حاصل نہیں کرتے افرأیتم ما تحرثون اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں فضل تم تفکہون جس پر تم حیران رہ جاؤ انا لمغرمون کہو کہ ہم پر تو یہ توان ہی پڑ گیا یعنی کہ جب کھیتی چورا چورا ہو جائے گی تو ایک تو وہ نقصان ہے فیوچر کا مستقبل کا لیکن جو پہلے کھیتی پہ پیسہ لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اس کا مطلب کہ وہ توان بھی پڑ گیا بل نحن محرومون بلکہ کہو گے کہ بلکہ ہم تو ہیں ہی بد نصیب افرأیتم الماء الذی تشربون اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو ام نحن المنزلون یا اس کو اتارنے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناہ اگر چاہیں ہم تو ہم اس کو بنا دیں اجاجن کڑوا بنا کے رکھ دیں فلولا تشکرون پھر کیوں نہیں تم شکر کرتے افرأیتم النار التی تؤرون اچھا یہ بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان بنایا ہے اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے فسبح بسم ربک العظیم لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو فلا اقسم بمواقع النجوم
اب میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں سے تارے گرتے ہیں. یہ اللہ پاک نے جو قسم کھائی ستاروں کے گرنے کی، وہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمان دنیا کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ جنات وغیرہ جو تھے یہ اوپر چڑھتے تھے اور وہاں سے قریب ہو جاتے تھے، اور وہاں آسمان پر جو کوئی فرشتوں کی بات چیت ہوتی تھی وہ سن گن لے لیتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی بات جب اوپر چڑھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ بات انہیں سننے کو ملے. تو اگر انہیں کوئی سنگن مل جاتی تو وہ آ کر یہ کاہنوں کو بتا دیتے. کاہن جو مستقبل کا خبر دینے والے ہوتے، نجومی وغیرہ، تو کاہن کیا کرتے تھے، وہ ان کی مدد لیتے تھے شیطانوں کی، کہ جو ہم نے پیشین گوئی کرنی ہے تو ان سے مدد لیتے تھے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ بتا سکیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اللہ پاک نے اس وہاں پر آسمان دنیا پر بھی سخت پہرے بٹھا دیے، چوکیاں لگا دی کہ کوئی بھی جو اوپر چڑھے گا شیطان یا کوئی اور جن وغیرہ، تو ان کو اوپر سے فرشتوں کی جو چوکیاں ہیں وہ ان کو شعلے ماریں گی، شعلے مار کر ان کو نیچے کو بھگا دیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں. جب شعلہ لپکتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ستارے گر رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت زبردست قسم کی ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا بڑا باوقار قرآن ہے. اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، حفاظتی تدابیر جو اختیار کی گئیں یہ قرآن پاک کے لیے کی گئیں. قرآن پاک نازل ہونا ہے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوگی تو تب نازل ہونا ہے، لیکن پہلے ہی اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی انتظامات یہ کیے تھے کہ کوئی بھی جو ہے جن یا شیطان اوپر چڑھے تو قرآن پاک کے میں سے، قرآن پاک کے نزول میں کے دوران کوئی چیز، کوئی آیت، کوئی ایسی بات ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے اور قرآن پاک میں کوئی اضافہ یا تبدیلی یا کمی بیشی کوئی کسی کے بس میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے انتظامات آسمانوں پر بھی پہرے بٹھا دیے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پہرے جو بٹھائے گئے تو اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے. تو اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انہ لقرآن کریم، کیوں یہ قرآن پاک جو ہے بڑا باوقار قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک لوح محفوظ میں جو چھپی ہوئی یعنی چھپا کے رکھی گئی، حفاظت سے رکھی گئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں. یعنی یہ جو قرآن پاک کے چھونے کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، تو پاکیزہ لوگ اس کو چھوتے ہیں. اس سے مراد وہاں پر تو فرشتے ہیں کہ جہاں اللہ نے حفاظت سے کتاب مکنون رکھا ہے وہ پاک فرشتے ہیں جو ان کو کوئی، ان کے سوائے اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. لیکن عام مسئلہ اشارہ جو ہے دنیا کے لحاظ میں کہ دنیا میں بھی اسے باوضو حالت میں چھونا چاہیے. تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب تنزیل جو ہے وہ ایسی نازل ہونے کو کہتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہو، یعنی اکٹھا ہی ایک کتاب ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں کر دی، اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. ایسے نازل کرنے کو تنزیل کہتے ہیں. تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب اگر یہ کافر لوگ جو ہیں یہ انکار کر دیں تو بعد میں جب یہ قیامت کا واقعہ آ جائے گا تو بعد میں پھر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، کس چیز پر پھر یہ ایمان لائیں گے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا پھر یہ جو کلام ہے اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو.
یہ دن رات تمہارا مشغلہ بن کے رہ گیا ہے، روزگار بن کے رہ گیا ہے کہ قرآن پاک کو تم دن رات جٹلاتے ہو. یعنی یہ جو جٹلانے والے کفار تھے یہ ہر قسم کی دلیل سن کر بھی جٹلاتے رہتے تھے. ایسا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب ان کا کہ یہ روزگار بن گیا کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے جٹلانا ہی جٹلانا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم اس کو حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت ہم تم سے زیادہ ہم ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی جو تمہارے مرنے والے بندے ہیں ہم ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم اتنے قریب نہیں ہوتے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم کو نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مُدِينِينَ، تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ترجعونها إن كنتم صادقین، کہ وہ جو جان اٹک رہی ہے حلق تک پہنچی ہوئی ہے تم اس کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ایک تو کافر لوگ ہر چیز کا انکار کر سکتے تھے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے تھے. یہ ہر کافر جو ہے ہر زمانے کا، آج کے جو یہ ایتھیسٹ ہیں یہ بھی اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں تو پھر ایسا کریں نا کہ جب ان کے کسی میت کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس بندے کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے تو اس جان کو واپس لے آیا کریں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، پہلے گروہ میں ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہوگا جو حق کو جھٹلانے والے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں اس کا داخلہ ہوگا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ بالکل صحیح بات ہے اور یقینی بات ہے، یعنی قیامت کا آنا برحق ہے، یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی. سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اور وہ اول بھی ہے اور آخر بھی. وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ظاہر بھی ہے باطن بھی، یعنی چھپا ہوا بھی ہے کھلا ہوا بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، صفاتی نام ہیں، اس میں سے کچھ ناموں کا یہاں پر اللہ پاک نے ذکر کیا. تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. یہاں علیم، عزیز، حکیم، یحیی، یمیت، تو کتنے نام اللہ پاک کے یہاں پر ذکر ہو گئے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے. زمین میں کتنا کچھ داخل ہوتا ہے، ہم کتنا کچھ ڈالتے ہیں زمین میں،
پودوں کے لیے بیج ڈالتے ہیں، جو بھی ہم نے بونی ہوتی ہے فصلیں، وہ بیج سارے زمین میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ پاک یہ جو اور بھی جو ہماری چیزیں ہم کھدائی کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ زمین میں ڈالتے ہیں، ہمارے ڈرینیج سسٹم ہے وہ زمین میں جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں تم ڈالتے ہو، جو بھی ڈالا جاتا ہے زمین میں اللہ تعالیٰ، اور جو اس سے نکلتا ہے، نکلنے میں کھیتیاں، فصلیں، بہاریں، جو بھی پودے نکلتے ہیں، جو بھی کھدائیاں کر کے نکلتا ہے، تیل بھی شامل ہو گیا اس میں، سونا بھی ہو گیا، پانی بھی ہو گیا، اور گیس بھی ہوگی، ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے، معدنیات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری جو نکلتی ہیں چیزیں، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور اس کے بعد وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، تو وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مال خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ مال جس میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنا دیا ہے۔ قائم مقام کا مطلب یہ کہ مال جو ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے۔ تو دولت خواہ کسی بھی قسم کی ہو، ملکیت میں اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے چونکہ انسان کو پیدا کیا تو انسان کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس دولت کو اللہ نے انسانوں کو دے دیا۔ تو اب انسان کی ملکیت تو ہے، لیکن تھوڑی سی ایسی ہے عارضی سی، قائم مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ پاک نے جو یہاں پر دولت کے مالک ہیں، تو ان پر کیا لازم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ خلیفہ کا کام ہے کہ اپنے سے جو اوپر ہے، جو اپنا جس کا اختیار وہ استعمال کر رہا ہے، اس کی مرضی کا کام کرے۔ تو دولت جو ہے وہ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے وارثوں کے پاس آ جائے گی۔ تو آج ایک چیز ایک بیچنے والا جو ہے اس کے پاس ہے دولت، بعد میں خریدار کے پاس آ گئی، خریدار سے بیچنے والے کے پاس چلی گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دولت جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک جگہ نہیں رہتی جم کے، یہ گردش کرتی رہتی ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول حالانکہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے رب پروردگار پر ایمان رکھو۔ اور وقد اخذ میثاقکم، اور وہ اللہ تعالیٰ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو یعنی یہ ایک تو عہد وہ والا عہد ہے جو روحوں سے لیا گیا تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلے ہی عہد لیا جا چکا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے جو اب کوئی ایمان لاتا تھا، تو جو بھی کوئی عہد ہوتے تھے وہ عہد و پیمان، بیعت وغیرہ، یہ سب اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم سے عہد لیے جا چکے ہیں۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، اور اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تو تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آیت نمبر ہے 10۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے۔ اور لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو جو وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے زیادہ ہیں، بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں ایمان کے میں درجوں میں بڑھ گئے نا، جو پہلے ایمان لائے تھے۔ مکہ فتح ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال، اور 8 سال وہ لگا لیں، اور اس کے سے پہلے جو 13 سال مکہ کے لگا لیں، تو اتنے جو ہیں، جو لوگ اتنا پہلے ایمان لائیں اور وہ اتنی دیر اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اپنے مال خرچ کرتے رہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے درجے زیادہ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور بعد میں جہاد کیے، بعد میں لڑائیاں لڑی۔ فتح مکہ پہ موقع پر پھر لوگ کثرت سے ایمان لائے تھے نا، کہ وفد کے وفد آتے تھے، اور وہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کثرت سے لوگ ایمان لاتے تھے۔ تو وہ بعد میں پھر جب مومن ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی حصے لیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے درجے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ کہ وعدہ دونوں کے ساتھ اللہ نے اچھا کیا، ظاہر ہے جو ایمان لائے اس کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہے نا، تو جنتوں کا وعدہ ہے، دونوں گروہوں کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، اس لیے کہ دونوں ایمان والے ہیں، لیکن درجات میں پہلے لوگ زیادہ ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ اچھا قرض سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو تو مال کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو حاجت سے بے نیاز ہے، لیکن انسان جو کچھ صدقہ خیرات یا جہاد یا دینی کاموں میں جو خرچ کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو قرضے سے تعبیر کر لیا، کہ جو کچھ میرے حکم پر تم خرچ کر رہے ہو، میری رضامندی چاہنے کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، تو گویا یہ میں قرضہ لے لیتا ہوں تم سے، بعد میں قرض جو ہوتا ہے نا وہ قرض لوٹایا جاتا ہے، تو یہ اب تمہیں میں لوٹا دوں گا اجر کی صورت میں، قیامت میں جب تم میرے پاس آؤ گے، تو یہ جو میں نے تمہارے مال لیے ہوئے تھے نا قرض کی صورت میں، اب میں اس کی پھر بدلے میں جنت دوں گا، اجر دوں گا، اور صورت میں میں تمہارے قرضے لوٹا دوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور یہ جو قرض ہے، قرض حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھو گے مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، یسعی نورہم، کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کی دائیں جانب، وبی ایمانہم، اور ان کے آگے دوڑا ہوگا اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا۔ بشراکم الیوم، کہا جائے گا آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو نور جو ہے نیکیوں کا نور، جو آج ہم نیکیاں کر لیں، جو آج ہم نیک اعمال کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نور کی شکل میں قیامت میں حشر کے میدان میں مومنوں کو دے گا۔ حشر کا میدان جو ہے وہاں کوئی ستارے اور چاند کی یا سورج کی روشنی تو نہیں ہوگی، اندھیرا میدان ہوگا۔ پھر جب پل صراط پار کرنے ہیں وہ بھی گھپ اندھیرا ہوگا، تو قبر میں جانا ہے وہاں بھی گھپ اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر پھر یہ جو نیک اعمال ہیں ان کے نور کی روشنی ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب لوگ چل رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب ہوگا، تو یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن
منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنو، ایمان والوں سے کہیں گے، کیونکہ اب اسی روشنی میں چلنا ہے، جیسے وہ جس بندے کی روشنی ہے وہ اس میں وہ چل رہا ہے، اس کی روشنی میں جیسے آپ سمجھیں کہ ٹارچ جلا لی آپ نے، تو اب اندھیرا تھا تو آپ نے ٹارچ جلا لی، تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، تو وہ اس کی روشنی میں آپ چل رہے ہیں، تو ایمان والے بھی ایسے چل رہے ہوں گے۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی جو، وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا انتظار کر لو ہمارا، یعنی کہ تم آگے آگے جا رہے ہو تو تھوڑا رکو، ہمارا انتظار کرو، تاکہ تمہاری جو روشنی ہے اس کے سے ہم بھی اس میں چل لیں۔ قیل ارجعوا، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے، فلتمسوا نورا، تو وہاں جا کر نور تلاش کرو۔ منافق چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اس لیے وہ شروع میں آخرت کا جو زمانہ آخرت آئے گی تو شروع میں وہ مسلمانوں کے ساتھ لگ جائیں گے، لیکن جب مسلمان جو نور والے ہوں گے وہ تیزی سے آگے نکل جائیں گے اور ان کا نور بھی آگے بڑھ جائے گا، تو منافق لوگ پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کو آوازیں دیں گے کہ ذرا رکو، ذرا انتظار کرو، ہمیں بھی اپنے نور سے روشنی لے جانے دو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر انہیں کہا جائے گا پیچھے جاؤ، جہاں سے آئے ہو نا پیچھے جاؤ، وہاں سے جا کر روشنی تلاش کرو۔ ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جاؤ تو وہاں سے نور لے کر آؤ، ہم وہاں سے لائے تھے، اور ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے اب تک تم جو ہمارے پاس آ گئے ہو تو اب تم پیچھے جاؤ تو وہاں جا کر اپنا نور تلاش کرو۔ فضورب بینہم بسور لہ باب، تو پھر کیا ہوگا، یہ پیچھے جائیں گے یا یہ بھی گفتگو کر ہی رہے ہوں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اور اس دروازے کے اندر کی طرف تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو اب یہ جب دیوار کھڑی کر دی جائے گی تو دروازے کی طرف باہر دیکھیں گے تو باہر تو جو ہے وہ عذاب ہے، تو وہ گھبرائیں گے کہ یہ تو ہم عذاب کی طرف جا رہے ہیں، بعد میں جو اس دروازے سے داخل ہوگا آگے جائیں گے تو آگے اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے کیا ہوگا کہ جب باہر کی طرف عذاب ہوگا تو یہ ڈر جائیں گے، پکاریں گے، ینادونہم، مومنوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، بلکہ تو تم نے تو خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، وتربصتم وارتبتم، اور انتظار میں رہے تم، شک میں پڑے رہے، غرتکم الامانیّ، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تم تو جو تھا نا شیطان دھوکے باز، دھوکے میں ڈالنے والا، تمہیں اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ ہی دیتا رہا۔ یہ جو انتظار میں تم رہے کہ دیکھیں، منافقین یہی چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ اچھا دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی انتظار میں تم پڑے رہے، دھوکے میں پڑے رہے دنیا کی زندگی کے، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تو اب کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اور اب آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں وصول کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی چیز دے دو اور چھوٹ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ اور جو کافر لوگ ہیں ان سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی جو تمہارا ٹھکانہ ہے نا، یہی تمہارا اس وقت رکھوالی بھی یہی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا انجام ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں، وما نزل من الحق، اور جو حق میں سے ہم نے نازل کیا اس سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم،
تو جب انہیں کتاب دی تو ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، علیہم الامد، تو لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یعنی پہلے کتاب جب دی جاتی ہے تو پہلے تو لوگ اس پر ایمان لائے ہوتے ہیں، بعد میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے جاتے ہیں، تو وہ کتاب اگرچہ اندر درمیان میں موجود ہوتی ہے لیکن دلوں کی جو سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے، کتاب وہی ہے، قرآن وہی ہے جس سے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو تابعین اور تبع تابعین پڑھتے تھے، تو وہ جب قرآن ایک بار ایک پڑھتے، سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھتے تو ان کی تاثیر اتنی ہوتی کہ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے، اور آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب سمجھ لو کہ یقیناً اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ زمین کیسے مرتی ہے؟ یعنی مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو پھر بعد میں اللہ زندگی دیتا ہے، بارش برساتا ہے تو دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، البتہ ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُمْ، اور انہوں نے جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، قرض حسنہ، یعنی دنیا میں اس کی واپسی کی امید نہیں رکھی کہ کچھ خرچ کر دیا تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائے تو اللہ نے ہمیں اس کا واپس کرنا ہی کرنا ہے، تو ایسی امیدیں نہیں لگائیں، بس اللہ کو دے دیا تو دے دیا۔ یضاعف لہم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، ولہم، وہ جو قرضہ دیا تھا نا انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ ڈبل کر دیں گے ان کا پیسہ، تو وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے اور عزت والی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر وہ اللہ کے نزدیک ہم صدیقین ہیں، یعنی کہ تصدیق کی نا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رب کے نزدیک صدیق ہیں، وہ شہداء اور شہید ہیں، عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا اور نور ہے ان کا۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، ہماری آیتوں کو، تو یہ لوگ جو ہیں آگ والے ہیں، دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ کھیل اور کود ہے، اور ظاہری وزینت، اور ظاہری سجاوٹ کا سامان ہے، وتفاخر بینکم، اور تم ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو اس کی وجہ سے، وتکاثر فی الاموال، اور مالوں کی کثرت، والاولاد، اور اولاد کی کثرت کرنے کا نام ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ انسان مال کو بڑھانے کی فکر میں ہے، اور اس کی زینت اور آرائش، جو دنیا کی زندگی کی آرائشیں ہیں وہ ان کے بڑھانے کی فکر میں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ اس کی مثال، دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش سے اگنے والی چیزیں ہوں، تو وہ پھر کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور عجب یعنی کہ اچھی لگتی ہیں، پھر ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کھیتی جو ہے اپنا زور پکڑ گئی ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ اچانک ہی وہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی اسی طریقے سے ایک دن ایسے زرد پڑ جائے گی اور چورا چورا ہو کے ختم ہو جائے گی،
پھر آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں پر تو پھر بڑا سخت عذاب دیا جائے گا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ان کے لیے ہے، اور رضوان اللہ کی رضامندی کا پروانہ، کہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، تو میری رضا ہے. تو یہ ایک طرح سے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ پکڑا دیے جائیں گے، یعنی اعلان کر دیا جائے گا اللہ کی رضامندی کا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وَجَنَّةٍ، اور جنت حاصل کرنے کے لیے ارجوہا، جس کی چوڑائی، جس جنت کا جو عرض ہے کتنا ہے، کہ عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے عرض جتنا. چوڑائی بتائی جا رہی ہے جنت کی، کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، درمیانی فاصلہ ہے، تو اتنا اس کا، اتنی یہ چوڑی ہے. تو وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی ہو. ولا فی انفسکم، اور جو تمہارے نفس کو پہنچتی ہو. الا فی کتاب من قبل، مگر یہ کہ اسے اللہ نے پہلے ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان نبرأہا، جبکہ ہم نے، یعنی یہ جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اللہ کی کتاب میں، یہ اللہ پاک نے جب لکھی، پہلے کب، اتنا پہلے لکھی کہ جب کہ یہ جو لوگ تھے، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے یہ باتیں لکھ لی. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقین یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ تم اس غم میں نہ پڑو جو چیز تمہیں اللہ عطا فرما دے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم اتراؤ اس چیز پر کہ جس کو اللہ تمہیں عطا فرما دے. مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو یہ اسی تقدیر کی بنا پر ہو رہا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے. تو اس کا یہ اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو مومن کو تکلیف نہ ہو، وہ یہ سوچ کر صبر کر لے، یہ تکلیف جو تھی میرے لیے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور اس نے آنا ہی تھا. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تم لوگوں کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا تو یہ ہم نے باتیں لکھ لی تھی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جی یہ تو پڑھ دیا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اطراحٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگھارنے والا ہو، فخر اور غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. الذین جب خلونا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی مال نہیں خرچ کرتے، لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اگر اب بھی ایسے شخص نے منہ موڑے رکھا تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولنا بالبینات، اور ہم نے پیغمبروں کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی. والمیزان، اور میزان. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا. فیہ بأس شدید، اس میں سخت قسم کی طاقت ہوتی ہے لوہے میں، یعنی جنگی طاقت ہوتی ہے. ومنافع للناس،
اور لوگوں کے لیے فائدے ہوتے ہیں، منافع ہوتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب، بالغیبی بن دیکھے، یعنی جو اللہ کے رسول کی مدد ہے، جب مومن جو ہے ان کے کہنے پر جہاد کرتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جاننے کے لیے تم لوگوں کو پھر پیدا کیا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے نبوت انہی کی اولادوں میں رکھ دی، والکتاب، اور کتاب بھی، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو پس ان میں سے کچھ لوگ تو ہدایت پر آ گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ ان میں سے تو ہیں ہی نافرمان۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیجے، یعنی ان کے نقش قدم پر بھیجے، جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں اسے آثار کہتے ہیں، تو ہم نے ان کے آثار میں پے در پہ نبی بھیجے۔ اور فَمِنْهُمْ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا، یعنی ان کی پیروی میں بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، پھر کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ رافتم و رحمہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے شفقت اور رحمت پیدا کر دی۔ سارے انبیاء کی تعلیمات کا حصہ رہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نا اس کا زیادہ زور تھا، تو اس لیے ان کی شریعت میں جہاد اور قتال والے احکام نہیں تھے، جو پہلے تورات میں تھے وہ تو لاگو تھے، لیکن ایسے الگ سے ان کو جہاد وغیرہ کے لیے نہیں کہا گیا۔ وَرَهْبَانِيَةَ نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو واجب نہیں کیا تھا ان پر کہ ہر بندہ راہب بنے، دنیا کو چھوڑے اور جنگلوں میں جا کر الگ بیٹھ جائے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو واجب نہیں کیا تھا ان پر۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اگر کوئی شخص خود ہی واجب کر لے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ الگ تھلگ بیٹھ جائے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ تھے انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، جو اللہ پاک نے رضامندی دی ہے، جو اللہ پاک نے ان کی اسلام جو ہے ان کو دیا ہے، تو انہوں نے اس کی رعایت ویسے نہیں کی جیسا رعایت کرنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے تو ہم ان کو اپنی رحمت کے حصے عطا کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا، تاکہ تمشون بہ ویغفر لکم، تاکہ تم اس کی روشنی میں چلو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ کہ اہل کتاب کو پتہ چلے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر ان کا اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ اللہ کا فضل ہے ان تمام لوگوں کو، اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورہ حدید مکمل ہوئی۔ سورۃ المجادلہ، یہ سورہ مجادلہ جو ہے اس میں بحث ہے، ایک خاتون ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، تو ان کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں وہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں تھیں، اور وہ صحابی جو تھے بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ قسم کھا لی زہار کی۔ زہار ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ زہار اس طرح بیویوں کے معاملے میں قسم کھا لیتے تھے کہ اور ایسے کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پشت میری ایسے ہے میرے لیے جیسے میری ماں کی پشت، تو یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو یہ چونکہ بوڑھے تھے اور بڑھاپے میں انسان چڑچڑا اور غصے میں زیادہ آتا ہے، تو انہوں نے نا اس طریقے سے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو۔ تو اب یہ طریقہ اوپر وہاں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آدمی جو تھا قسم چونکہ کھا لیتا تھا تو ہمیشہ کے لیے بیوی جو تھی وہ حرام ہو جاتی تھی، لیکن اسے طلاق نہیں ہوتی تھی کہ وہ الگ ہو جائے اس آدمی سے اور کسی اور آدمی سے شادی کر لے۔ تو یہ ایک نہ تو طلاق ہوتی تھی اور نہ ملاپ کا کوئی راستہ رہتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس کے احکام بتائے کہ اس کا کس طریقے سے اگر کوئی اس طرح کہہ لے تو کس طریقے سے اس کی جو یہ کال ہے اس کو پورا کیا جائے گا یا اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر پھر اللہ نے ویسے ہی بات شروع کی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کرتی جاتی تھی۔ یعنی آئی حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے میرے بارے میں ایسے قسم کھا لی ہے، تو اب میرے لیے آپ کوئی کیا حکم ہے بتائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی کوئی اور نیا حکم آیا نہیں تھا، آپ نے تو یہی کہا کہ میرے پاس تو اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا، لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ تو اب یہ جو تھے اوس بن صامت جذبات میں یا غصے میں آ کر انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن بعد میں وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کہہ دیا ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے پر تو اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وتشتکی الی اللہ، وہ جو تھیں خولہ وہ اللہ سے فریاد بھی کرتی جاتی تھی، اور واللہ یسمع تحاورکما، اور بار بار جب وہ ایک بات کہہ رہی ہیں بار بار ایک بات کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بحث سے تعبیر کیا۔ مجادلہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، مجادلہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بار بار بحث کی جائے، تو سورت کا نام اسی وجہ سے مجادلہ بھی ہے۔ تو اس نے بار بار بلا وہ کیا کہتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں کہا، میرے شوہر نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں کہا، تو پھر وہ کیسے جو ہے میں کیسے پھر حرام ہو سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سن رہا تھا جب وہ جو بات کہہ رہی تھی، تم دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اب ایک ان کو یہ تھا کہ ان کے بچے چھوٹے تھے، تو وہ اللہ سے یہ فریاد کر دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا بار بار، تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے فریادیں کرنے لگ گئیں کہ یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، چھوٹے ہیں، وہ رل جائیں گے، ان کا پرورش نہیں ہو پائے گی، تو میں کیا کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، حکم نازل کر دیا، سورت نازل کر دی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم،
تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، تو زہار کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنی ماؤں سے تشبیہ دے لیتے ہیں، تو ماں ہن امہاتہم، تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، فإنہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور یہ تو تمہارے منہ سے ایک بری بات ہے جو نکلی ہے اور جھوٹ ہے، وإن اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ پھر حکم یہ نازل ہوا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے وہ عورتیں انتظار کریں گی، اور اگر آدمی نے اس کو رجوع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن، طلاق بائن ہوتی ہے جو جدا کر دیتی ہے دونوں کو۔ تو آدمی اگر رجوع نہیں کرے گا تو خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی، اور اگر آدمی رجوع کرے گا تو اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ وہ اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو اب اللہ پاک نے یہاں پر پہلے بھی یہ تھوڑا سا اس حکم کا حصہ بتایا اور یہاں پر بتایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر لوٹ کے آنا چاہتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لما قالو، اس بارے میں جو انہوں نے کہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، فتحریر رقبۃ من قبل، تو ایک غلام کو آزاد کریں اس کے بدلے میں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوئیں، یعنی اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے اس چیز کی تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اب رجوع جو ہے وہ کرنے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس وقت تو غلام ہوا کرتے تھے، تو لیکن پھر بھی غلام آزاد کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ کافی زیادہ قیمت ہوتی تھی۔ تو جو کسی کو اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے، یا آج کا جو زمانہ کہ آج کل غلام نہیں ہے، تو اب اس کی جگہ پر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ 2 مہینے کے روزے ہیں متواتر لگاتار، اس میں ایک روزہ بھی چھوڑا پھر دوبارہ شروع سے۔ تو اب اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے، پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں حلال ہو جائیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یہ ساری بات اللہ پاک نے بتا دی کہ جو شخص جس کو غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں رجوع کریں یا ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس کے لیے اس وجہ سے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ رسول کے احکامات کو مانو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو عذاب دردناک ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، وہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے روشن نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہ جو خولہ بنت ثعلبہ تھی نا، جن کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی، یا جن کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ تو ایک صحابی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت ملی، بڑھیا ملی، تو بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے حضرت عمر روک کر، امیر المومنین تھے، لوگ تو ان سے ڈرتے تھے اور بڑا رعب تھا ان کا،
انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو کر دیر تک بات ان سے کرتی رہی، حالانکہ ان کا وقت بڑا قیمتی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے اس بڑھیا کی باتیں سنتے رہے۔ تو جب انہوں نے خود ہی بات ختم کی اور جب وہ الگ ہوئیں، جانے لگیں، چلی گئیں، تو صحابی نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیا اس بڑھیا کی باتیں سر جھکا کے سنتے رہے؟ کیوں آپ اتنی دیر تک اس بڑھیا کی باتیں سنتے رہے؟ آپ کے کا تو وقت اتنا قیمتی تھا اور آپ اس کی بات پہ رک گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس بڑھیا کی بات اللہ نے عرش پہ سنی تو میں کیوں نہ اس کی بات سنتا؟ اللہ نے اس کی باتیں سن کر سورت نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا، تو عمر زمین پر اس کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نازل ہو جانے کے بعد صحابہ کرام اتنا احترام کرتے تھے ان کا کہ یہ وہ عورت ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے اللہ پاک نے، یعنی اس کی قبول کی گئی، اس کی دعائیں، اس کی باتیں، اس کی فریادیں اللہ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن، اس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں بتائے گا ان کے اعمال کے بارے میں کہ انہوں نے کیا عمل کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کے اعمال کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور لوگ اس کو، اپنے اعمال کو بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اور کوئی بھی سرگوشی کرنے والوں میں تین نہیں ہوتے، الا هو رابعہم، مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ 5 لوگ اکٹھے ہو کے سرگوشی کرتے ہیں مگر کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معہم، یا ان سے زیادہ کچھ ہوں یا ان سے کچھ کم ہوں مگر اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامۃ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد جب یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا نا، امن کا معاہدہ، تو جو یہودی تھے، جو انہوں نے دلی بغض تھا ان کو مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ ان کی ایک شرارت یہ بھی ہوتی تھی کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے نا تو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ سرگوشیاں کرنے لگ جاتے، جیسے ظاہر کرتے کہ اشارے ایسے دیتے کہ یہ سازش کوئی تیار کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے، تو بعض منافقین بھی ایسا ہی کرنے لگ گئے ان کی دیکھا دیکھی، تو اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، یعنی آپ کے بارے میں کوئی آپ کو دیکھتے سرگوشیاں شروع کر دے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں جانتا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ باز نہ آئے تو قیامت کے دن ان کو بڑا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الم تر الی الذین نہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں منع کیا گیا تھا ان النجوا، سرگوشی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ سرگوشیاں مجلس میں نہیں کرنی، محفل میں بیٹھے ہو تو وہاں پر کان میں بات نہیں کرنی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو منع کیا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، انہوں نے پھر وہی بات کی جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ویتناجون بالاسم والعدوان، اور یہ گناہ اور زیادتی اور سرکشی اور معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی پر کی بنا، اس کی نافرمانی پر یہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور یہ پیغمبر، اے پیغمبر، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے وہ طریقہ، یعنی اللہ نے ویسے تم پر سلام نہیں کیا، یعنی کہ یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر
کوئی لفظ اور ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے سلام کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ اس بنا پر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا۔ حسبہم جہنم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے کوئی لفظ گندا بولا، برا بولا، تو اسی وقت آسمان کا ٹکڑا زمین پر انہیں گرا کر ہلاک نہیں کیا گیا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، تو جہنم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہا گیا، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، جب تم سرگوشی کرو ایک دوسرے سے تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ اور زیادتی و معصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہی ہے، اول تو منع کر دیا گیا تھا، لیکن اگر کرنی پڑ جائے تو نیک کاموں کی اور تقوی پر کوئی مشتمل ہو تو وہ سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً یہ کوئی مجلس میں کسی کو کوئی نیکی کی بات یا تقوی کی بات کہنی، کوئی صدقہ کرنے کو کہنا ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی حمایت کرنے کو کہنا ہے، نیکی والی بات ہو تو اس میں اجازت ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یقیناً ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نقصان نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو تو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ان میں سے، یعنی تم ان لوگوں کی خاطر اٹھ جایا کرو جن کو اللہ نے تمہارے میں سے، جن کے درجے بلند، جن کو اللہ نے بلند کیا ہے، یعنی درجوں میں جن کو بلند کیا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور علم والوں کے درجے تمہارے درمیان میں زیادہ ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک دن مسجد نبوی کے ساتھ جو چبوترا تھا نا، جہاں جسے صفا کہتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں کچھ بزرگ صحابہ آ گئے، وہ تھے بدری صحابہ، غزوہ بدر میں شریک تھے۔ تو بدری صحابہ جو ہیں ان کا بڑا مقام تھا معاشرے میں، تو ان کی عزت کی جاتی تھی، اور وہ بزرگ بھی تھے، تو ان کے لیے ان کا جو اونچا درجہ تھا، تو انہیں مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو مجلس کے شرکا تھے ان سے کہا کہ تھوڑا سمٹ جائیں، مجلس میں تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ بیٹھیں تاکہ جگہ بن جائے، اور یہ بزرگ جو آئے ہیں ان کے لیے جگہ کافی ہو جائے۔ تو اور پھر آپ نے کچھ لوگوں سے فرما بھی دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔ تو اس بات پر منافقین نے بڑا ایشو بنایا، اور حالانکہ آپ کا کبھی یہ معمول نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایشو بنایا کہ ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مجلس کے آداب میں کسی کو اٹھاؤ نہیں، اور یہ وہ، تو ہمیں کوئی نیا آ جائے تو وہ دوسرے کو اٹھنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، تو ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیٹھوں کو اٹھوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں علم والوں کے درجات زیادہ ہیں، تو اس لیے جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ بھی جایا کرو، جب کہا جائے کشادگی پیدا کرو تو کشادگی بھی پیدا کر دیا کرو۔ تو اس سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے
کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں اور دیکھیں آپ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو آپ تھوڑی سی ایسی حرکت کریں، اپنے آپ کو جیسے کھسکا لیں، ایسے کریں کہ اس بندے کو احساس ہو کہ جیسے آپ نے اس کے لیے جگہ بنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم، تو پہلے جو سرگوشیاں کرنی ہیں تم نے رسول کی مجلس میں، تو پہلے صدقتن ایک صدقہ دے کر آؤ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، بس اگر تم نہ پاؤ، صدقہ نہیں ہے دینے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم معاف کر دے گا، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے صدقہ دینے کا حکم آ گیا۔ کیوں کہ یہ جو منافقین تھے یہ تنگ کرنے کے لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بیچ میں روکتے اور کہتے کہ ہمیں دوبارہ بتا دیں، سرگوشی کرتے یا سوال کرتے، تو یہ ان کی سازشیں تھیں، شرارتیں تھیں، تو اس وجہ سے بات کو کاٹتے۔ آپ دیکھیں بات ہو رہی ہے تو کاٹنے کے لیے دوبارہ سے بیچ میں بول پڑتے۔ تو اللہ پاک نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کرنے کے لیے ایمان والوں کو جو حکم دیے ان میں یہ تھا کہ اگر تم نے بھی بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر آ کر بات کرو۔ اب ہر بندہ تو صدقہ دینے میں کا وہ نہیں طاقت رکھتا، تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ گیا تھا کہ آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو جائے گا، یعنی اس آیت کی تلاوت تو رہے گی لیکن حکم باقی نہیں رہے گا کہ اب ہم نے جب بھی بات کرنی ہو تو صدقہ دے کر آئیں گے۔ یہ صرف تھوڑے عرصے کے لیے کہا تاکہ ان کافروں کا جو زور ہے، یہ منافقین کی سازشیں جو ہیں یہ نہ چل پائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اس آیت پر عمل کر لیا کہ یہ آیت اس سے پہلے کہ اس کا حکم منسوخ ہو جائے وہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے صدقہ دیا اور آیا، اور آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان کے ساتھ راز میں کوئی نہ کوئی بات کی مجلس میں اور اس حکم پر عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدیکم نجواکم صدقات، تو کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو توبہ مطلب پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تم کو، اب اس کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے، لاگو نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ تمام لوگ تو صدقہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے کہ اللہ پاک ان سے گفتگو کرنے سے پہلے اگر لوگ قدرت رکھیں نا تو پہلے صدقہ دیں تو پھر گفتگو کریں۔ ایسا مقام ہے، ایسا عظمت والا یہ مقام ہے کہ بات بھی کرنی ہے تو سنبھل کر کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یعنی اللہ کے غضب کن پر ہے؟ یہودیوں پر، یہود پر ہے، تو ان کو دوست بنا لیا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ تم میں سے نہیں ہیں اور نہ تم ان میں سے ہو، ولا ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، وہ جھوٹ پر قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹ پر حلف اٹھا لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب سخت تیار کیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً برا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ مغضوب قوم کے لیے جو ہے دوستی، اللہ پاک نے اس سے منع کیا، اور ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جو ہے غیر المغضوبی ولا الضالین، وہ غضب شدہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم ایک تو اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں، پھر ہم انہی کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور انہی سے دوستیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ مغضوب قوم جو ہے، یہود کی قوم کی دوستی کی وجہ ہی ہے، تبھی تو
تمام مسلمان حکمران جو ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. کس کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں؟ مغضوب قوم کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تو جھوٹ پر حلف اٹھا لیتے ہیں, یہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں. تو اللہ نے تو ان کے لیے بڑے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتن, کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین, اور ان کے لیے تو عذاب ہے ذلیل کر کے رکھ دینے والا. یعنی جو جیسے تلوار کے کو روکا جاتا ہے نا, تلوار کے وار کو ڈھال سے, ڈھال آگے رکھ کے اس سے روکا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اندر سے قسمیں کھاتے رہتے ہیں. تو یہ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, تو اللہ کے سامنے بھی یہ ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے ساتھ کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے, کسی چیز پر یہ اٹک گئے ہیں. الا انہم هم الکاذبون, آگاہ رہو یہ تو جھوٹے ہیں. یعنی قسم کھا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں سزا نہیں ملی تو انہیں سہارا مل گیا قسم کا, لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, تو اللہ شیطان نے ان پر پوری طرح قبضہ جما لیا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کے ساتھی ہیں. حزب گروہ کو کہتے ہیں, تو یہ شیطانی گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ رہو, خبردار رہو, شیطانی گروہ جو ہے ہمیشہ نقصان میں جانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی. اولئک فی الاذلین, یہی لوگ جو ہیں یہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے, فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ بہت قوت والا غالب ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تو آپ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے. اللہ رسول کے جو سچے پکے مومن ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے. یوادون من حاد اللہ, وہ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں, اور اللہ اور اس کا رسول جس سے دشمنی رکھتا ہے تو ایمان والے ان سے دوستی نہیں رکھیں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ دشمن جو ہیں وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں, او ابناءہم, یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں, او اخوانہم او عشیرتہم, یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے خاندان والے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. لیکن جو سچے مومن ہیں وہ کبھی بھی ان دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا, نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے. روح کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, روح القدس. تو ان سے مومنوں کی اللہ نے مدد کی کئی مرتبہ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ پروانہ ملا, یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے اپنی رضامندی پہلے بتائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اب وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ ہے. پیچھے جو بتایا تھا اللہ کے دشمن سے دوستی کرنے والا حزب الشیطان تھا, یہاں پر اللہ نے بتایا یہ جو گروہ ہے یہ اللہ جن سے راضی ہوا ہے یہ حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ رہو یقیناً اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے, یہی کامیاب ہیں. سورہ مجادلہ مکمل ہوئی. اگلی سورت ہے سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی ہے
جب یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جو تھا اس کو جلا وطن کیا گیا تھا. مدنی صورت ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ یہ سازشیں کرتے تھے. 3 قبیلے جو آباد تھے مدینے کے ارد گرد، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے سب سے پہلے بد عہدی کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق لیا تھا ان سے، میثاق مدینہ. جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے جو آ کر لوگوں کے ساتھ وہ کیے نا معاہدے، تو یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، اس میں ان سے یہ کہا گیا تھا، کچھ شرائط تھیں کیونکہ یہ چونکہ الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ یہ شرائط تھیں کہ اس وقت جو فائنل حیثیت ہے، اتھارٹی ہے نا، فائنل اتھارٹی، حرف آخر جو بات ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور یہ بھی ان سے کہا گیا تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے قوت حملہ کرے گی تو ہم مل کر دونوں، آپ لوگ بھی اور ہم بھی مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. تو یہ جو ان کے ساتھ شرائط طے کی گئی تھی تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. تو بنو قینقاع کو پہلے جنگ بدر میں کے بعد ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. اب جو دوسری ہے بنو نذیر، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جنگ احد میں جو تھا مسلمانوں کے ساتھ سازش کر کے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس خفیہ سازشیں کی. تو در پردہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات بھی رکھے ہوئے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا انہوں نے کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی نذیر تھا اس نے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے محلے میں گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سازش کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ پر بٹھایا جو دیوار کے ساتھ تھی، تو اوپر سے انہوں نے سازش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو تم نہ پیچھے سے ان کے اوپر کوئی پتھر جو تھا چٹان کا وہ گرا دینا. تو یہ معاذ اللہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، یعنی خاتمہ چاہتے تھے اسلام کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو آپ تیزی سے وہاں سے اٹھ کے تو چلے گئے اور پیغام بھیجا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد انہیں ایک مدت دی گئی، اس مدت کے اندر اندر مدینہ کو خالی کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مسلمان تم پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے. تو کچھ منافقین گئے جا کے بنو نذیر کے پاس، جا کر انہوں نے یقین دلایا کہ تم لوگ ڈٹے رہنا اور اپنا علاقہ خالی نہ کرنا، اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب یہ منافق جو تھے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے تو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے. ان لوگوں نے ایسا جا کر انہیں تھپکی دی کہ تم لوگ ڈٹے رہنا. چنانچہ بنو نذیر جو تھے وہ جو نبی کے وسلم نے مدت دی تھی نا کہ اس مدت میں خالی کر دو مدینہ، تو وہ نہیں گئے وہاں سے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. آخر کار پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا. البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیار جو ہیں ان کو چھوڑ کر اپنا سارا ساز و سامان، مال و دولت جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائیں. تو یہ سورت جو تھی اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی. تو حشر کا مطلب ہے جمع کرنا. ان لوگوں نے جو بھی سامان وغیرہ جمع کیا وہ بھی، اور جو ایک میدان حشر ہے اس میں بھی لوگوں نے، اللہ نے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اس لیے اس کو حشر کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی بھی صورتیں جو ابھی 3-4 گزری ہیں ان کا آغاز سبح سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر اللہ نے نکال دیا.
یعنی پہلا جو اجتماع بنو نذیر کا جو اجتماع ہے اس کے پہلے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم، تم نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ لوگ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ انہیں نہیں نکالا جائے گا، اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، من اللہ اللہ سے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تو ایسی جگہ سے ان کے پاس آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی اجاڑ رہے تھے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے عقل رکھنے والو، آنکھیں رکھنے والو، تم اس سے عبرت حاصل کرو. تو کیسے اجاڑ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا نا کہ اپنا جو چیز لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، تو انہوں نے اپنے گھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کر دروازے بھی اکھاڑ لیے، حتیٰ کہ چھتوں میں جو لکڑی کے شتیر تھے وہ بھی اکھاڑ لیے. تو اللہ فرماتے ہیں خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کیا. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیا جاتا. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کا عذاب جو ہے بہت بڑا ہے. اب یہ چیز اللہ کی اگر ان آیتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے تو یہود کے لیے عذابوں کا اور سختیوں کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کرنا تھا، تو اگر یہ مدینہ سے جلا وطن نہ کیے جاتے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ دوبارہ آباد کاریاں کر رہے ہیں، مدینہ تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر زمینیں خرید خرید کر دوبارہ آباد کاریاں کر رہے ہیں. اور یہ جو مغضوب علیہ قوم تھی وہ تو لگ رہا ہے کہ حاوی ہو رہی ہے. تو اللہ نے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں یہ کہ اللہ دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا، تو یہ وعدے سچے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ادھر ادھر کی افواہوں پر یقین کر کے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو غالب ضرور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 4 ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ جو انہیں آخرت کا عذاب دیا جائے گا یہ اس وجہ سے دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اٹھائی ہے. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اٹھائے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے، او ترکتموہا، یا تم نے ان کو چھوڑا، قائمۃ علی اصولہا، اپنی جڑوں پر قائم چھوڑا، فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی جو بھی اس وقت پہ جب انہوں نے یہ قلعوں میں چھپ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، تو جب 20-22 دن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے کھجور کے درخت کاٹ دو. تو کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ پھلدار درخت ہے، اس کو کاٹنا مناسب نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاد میں بغرض جہاد اگر ایسا کرنا پڑے تو یہ جائز ہے، اس میں مذائقہ نہیں. وما عفا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ نے مال فے دلوایا رسول کو منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو اس میں کیا ہوا کہ اس جنگ میں تم لوگوں کو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو مال فے بھی دلوایا اور تم لوگوں کو اس میں گھوڑے بھی نہیں دوڑانے پڑے اور نہ اونٹ دوڑانے پڑے. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اب یہ ہوا کہ جب ان کے لیے یہ جلا وطنی کا فیصلہ آ گیا تو ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو جب یہ چلے گئے تو باقی جو اب ان کی زمینیں تھیں اور جو درخت تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ملے.
تو وہ مال غنیمت تھا، تو اللہ نے اسے مال فے کہا. تو مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آ جائے دشمن کا مال. تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کر کے دشمن کا مال ہاتھ آئے. یہ اس میں فرق ہے. تو اب مال فے جو ہے اس کی بھی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اختیار دیا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جیسے مال غنیمت ہے اسی طریقے سے مال فے بھی تقسیم کیا جائے گا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اور مال فے کس کا حق ہوا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ فقراء مہاجرین جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں وہ وہاں سے نکالے گئے ہیں. تو کس حالت میں نکالے گئے ہیں؟ تو اب ان کی جب یہ ادھر آئیں گے تو ان کی آباد کاری میں یہ مال جو ہے مال فے جو ہے خرچ کیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مہاجرین جو ہیں اخرجوا من دیارہم جنہیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، واموالہم اور ان کے اپنے مالوں سے یعنی وہ ان سے چھین لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ لوگ جو ہیں اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ اور رسول کی وہ مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون یہ لوگ سچے ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم تو جو لوگ مال فے جو ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں. پہلے تو مہاجرین کا بتایا، فقراء کا بتایا، انہیں بھی ملے گا حصہ، لیکن مدینہ کے جو وہ انصار پہلے سے یہاں موجود ہیں ان کو بھی ملے گا حصہ. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم وہ اس بات سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے. یعنی وہ تنگ نہیں پڑے مدینہ والے کے اب یہ مسلمان مہاجرین آئے جا رہے ہیں ہمارے شہر میں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا اور اپنے سینے میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے، مما اوتو جو کچھ ان کو دیا گیا ہے، ویؤثرون علی انفسہم اور وہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی مہاجرین کو انصار صحابہ جو ہیں وہ مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ ولو کان بہم خصاصہ خواہ خود وہ کتنی ہی تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو، ومن یوق شح نفسہ اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل کی وجہ سے محفوظ ہو جائیں، فاولئک هم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے بخل سے محفوظ کر لیا تو یہی فلاح پانے والے ہیں. والذین جاءوا من بعدہم یقولون اور جو لوگ ان کے مال فے جو ہے ان کا بھی حق ہے کہ جو لوگ ان کے بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہتے ہیں اے پروردگار ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کوئی بغض نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں. الم تر الی الذین نافقوا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو منافقت کرتے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، کفروا جو کہ کافر بھائی ہیں ان کو کہتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تم نکلو گے نبی کریم کے خلاف نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم تمہارے بارے میں کسی اور کا کہنا کبھی بھی نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو یہ وہی بات ہے انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑا اور جا کے کافروں سے کہا کہ تم حملہ کرو تو ہم ادھر سے تمہاری مدد کریں گے. اور اسی طریقے سے منافقین نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم یہ بات پکی ہے کہ اگر ان کو اہل کتاب کو
نکالا گیا نا، یہاں سے کہا گیا کہ یہ بستیاں خالی کر دو، تو جو منافقین ہیں وہ نہیں ان کے ساتھ نکلیں گے، وہ یہیں رہیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ جو ہیں ان کی مدد کی بھی، انہوں نے بالفرض اول تو کریں گے نہیں، لیکن اگر انہوں نے مدد کی بھی تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دہشت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم جو ہے سمجھنے والی نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، تو یہ سب لوگ جو اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، کیونکہ ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ الا فی قری محصنۃ، یا بس ایسی کر لیں گے کہ اپنی بستیوں میں، اپنے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ او من وراء الجدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ان کی مخالفتیں ہیں نا آپس کی، وہ بڑی سخت ہیں۔ تحسبهم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ والی جو آیات ہیں، یہ آیات مسلمانوں کو ڈھارس بندھاتی ہیں کہ مسلمان یہ سمجھ کے اپنے حوصلے پست نہ کریں۔ جیسے یہ سیم وہی سچویشن ہے کہ یہودیوں کے ساتھ منافقین مل گئے تھے، اور وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے، اور یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے، اپنی مدد کا یقین دلا رہے تھے کہ تم نے قلعے نہیں چھوڑنے، قلعوں سے نہیں نکلنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو سیم وہی سچویشن آج یہ ہے کہ جو ہیں سارے جو مسلمان حکمران ہیں، وہ منافقت اختیار کیے ہوئے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کو یقین دہانی دلا کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو یہاں پر تباہی لانا چاہتے ہو لے آؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم تمہیں راستے بھی دے دیں گے، ہم تمہاری مدد بھی کر دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی جمعیت ایک ہو گئی، یہ اکٹھے ہو گئے، عیسائی ان کے ساتھ مل گئے، مسلمان ان کے ساتھ مل گئے، تو اب یہ اکٹھے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے، ان کے بظاہر لگتا ہے لیکن اندر سے ان کے دل کٹے ہوئے ہیں، آج الگ الگ ہیں۔ یہ کسی بھی وقت ان میں پھوٹ پڑی تو سب تباہ ہو جائے گا، ساری ان کی جمعیت جو ہے بکھر جائے گی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے ہے کہ یہ عقل نہیں رکھن، یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اس لیے مسلمانوں کا morال بلند کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ جمعیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے جتھوں کو انشاءاللہ جلدی توڑ دے گا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، ان کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے جو کہ ان سے پہلے تھے، ذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے بھی اپنے کرتوت کے مزے چکھ لیے تھے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر لے، فلما کفر، پھر جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میرا تو تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے۔ یعنی شیطان جب اس طریقے سے پھانس لیتا، پھانسنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا إِنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو پس کیا ہوگا کہ ان دونوں کا انجام، ان دونوں گروہوں کا انجام یہ ہوگا، یا جو شیطان کو ساتھی بنا لے ان کا اور اس انسان کا، دونوں گروہوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا، کہ کل جو اعمال ہیں کس قسم کے اعمال وہ آگے بھیج رہا جو اس کو
کل کام آئیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انساہم انفسہم، تو پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور آگ والے صحاب آگ جو ہے نار، وہ اور اصحاب جنت یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے کہ آگ والے اور جنت والے ایک ہی مقام پر ہوں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، حقیقت یہ ہے کہ جو جنت والے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم لوگ دیکھو کہ اگر ہم یہ نازل کرتے، یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ لرزتا ہے، جھکا جا رہا ہے، یعنی اتنا دب رہا ہے کہ جھک گیا ہے۔ لو وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تو یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یعنی قرآن کا یہ مقام ہے کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، تو انسان کا دل جو ہے وہ اللہ نے کتنا مضبوط بنایا کہ وہ اس دل کے اندر پورے قرآن کو سمو لیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو قرآن کی عظمت ثابت کرنی ہے کہ اسے تم ہلکا نہ لو، یہ تو اس کی حیبت سے تو پہاڑ بھی کانپتے ہیں۔ تو هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ هو الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ المالک القدوس، وہ نہایت وہ بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے۔ السلام المؤمن، سلامتی دینے والا، امن دینے والا۔ المہیمن العزیز الجبار، اور نگران ہے، سب کا نگہبان ہے، غالب ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ المتکبر، اور بڑائی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو عمل یہ کرتے ہیں، جو شرک یہ کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ واللہ الخالق الباری المصور، اللہ تو وہ ذات ہے جو خالق ہے، جو آغاز سے پیدا کرنے والا ہے اور جو تصویر بنانے والے، یعنی صورتیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے 99 نام ہیں اس میں سے کئی نام جو ہیں جو یہاں ذکر ہوئے تو ان کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ حشر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده۔ کچھ کہا ہے آپ نے؟ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب جهنم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان. أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. ودمرهم تدميرا. ودمرهم وزلزلهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. أنت القوي ونحن الفقراء. أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم كن معهم. اللهم كن لهم. اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة. اللهم أطعمهم وألبسهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. اللهم عاتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.